بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں رب ذوالجلال کے احکامات کی تبلیغ میں مصروف رہے اور جو ذمہ داریاں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے سپرد کی تھیں وہ تمام کی تمام بہترین انداز میں انہوں نے پوری کی ہیں۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ بنیادی طور پہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو 3 اہم ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ یہ تینوں ذمہ داریاں نبی کے لیے تو ذمہ داریاں ہیں، لیکن نبی کی امت کے واسطے یہ تینوں بنیادی عقائد ہیں۔ نبوت و رسالت کے اعتبار سے ان تینوں عقائد پہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ اگر ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کی تکذیب ہوگی، انکار ہوگا، یا اس کی تفہیم میں، اس کے معنی اور مفہوم میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ واقع ہوگی تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہر نبی کو رب ذوالجلال نے پہلی ذمہ داری یہ عطا فرمائی کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے، حالات جیسے بھی ہوتے، موافق ہوتے یا مخالف ہوتے، جس وقت رب ذوالجلال کا حکم آ جاتا کہ اپنی نبوت و رسالت کا اظہار کریں تو نبی اس بات کا پابند ہوتا کہ وہ اعلان نبوت فرماتا۔ دوسرے نمبر پہ نبی کو رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ اپنے سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہو چکے ان تمام انبیاء کی تصدیق کرتا، ان تمام انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتا۔ تیسرے نمبر پہ ہر نبی اپنے بعد نبوت و رسالت کے سلسلے کے جاری رہنے کی خوشخبری سناتا اور یہ اپنی قوم کو بتا دیتا کہ مجھ پر رب ذوالجلال نے نبوت و رسالت کا اختتام نہیں کیا، بلکہ میرے بعد بھی یہ تسلسل قائم رہے گا اور میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء اور مرسلین اپنے بعد آنے والے انبیاء کی بشارت کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی پیش کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید برہان رشید میں جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ صف میں، آپ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نمبر پہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے قبل جو تورات نازل ہوئی میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں اپنے بعد اس نبی کی جن کو رب ذوالجلال نے مبارک نام احمد عطا فرمایا ہے۔ یہ 3 اہم ذمہ داریاں ہر نبی اور رسول کی رہی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب ذوالجلال نے 3 اہم ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ پہلی ذمہ داری نبوت و رسالت کا اعلان کرنا، دوسری ذمہ داری اپنے سے پہلے جملہ انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کرنا، اور تیسری ذمہ داری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرما دیں کہ مجھ پر رب ذوالجلال نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد دنیا میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے واسطے منقطع ہو چکا ہے۔ احباب ذی وقار، جس طرح انبیاء اور مرسلین کی پہلی ذمہ داری پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کو نبی تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ان کی دوسری ذمہ داری کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی جو تصدیق کر رہے ہیں اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری ذمہ داری اور جو تیسری آپ کی خوبی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اسے تسلیم کرنا بھی ایمان کے واسطے اتنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی 2 ذمہ داریاں مان کے
تیسری کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اسی طرح آج اگر کوئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، آپ کو مصدق مانے، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہ مانے، تو نبوت کے اس تیسرے پہلو کے انکار کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانا، رسول بھی مانا، مصدق بھی مانا، اور اپنے بعد آنے والے انبیاء اور مرسلین کی بشارت دینے والا بھی تسلیم کیا، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جس وقت انبیاء اور مرسلین ان کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے نبوت و رسالت کے عقیدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جملہ انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو۔ ایک بھی نبی کی تکذیب پورے جملہ انبیاء کی تکذیب ہوگی۔ جیسے قرآن میں رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے براہ راست حضرت ہود کا انکار کیا، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد جو حضرت ہود کی قوم ہے، اس نے ایک نبی کا انکار نہیں کیا۔ جناب ہود علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے وہ تمام انبیاء کا انکار کر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جناب لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، ان تمام اقوام کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جملہ انبیاء کے منکر تھے۔ جملہ انبیاء کا انکار اس لیے کہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کی ایک ذمہ داری کا انکار جملہ ذمہ داریوں کے انکار کے مترادف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس ذمہ داری کے اوپر ایمان رکھنا اتنا ہی لازم ہے جتنا محبوب علیہ السلام کے مصدق ہونے پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، جتنا نبی علیہ السلام کے نبی اور مرسل ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا فقط یہ معنی نہیں کہ رب ذوالجلال اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب رب ذوالجلال کے حکم اور اس کے اختیار سے ہو رہا ہے، سب کچھ رب ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہی دراصل رب ذوالجلال کی توحید کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کا فقط یہ معنی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کی۔ محمد وہ رسول ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے سب سے آخر میں اس کائنات میں جلوہ گر فرما کر نبوت و رسالت کے سلسلہ کا ہمیشہ کے لیے اختتام کر دیا ہے۔ احباب ذی وقار، اس لیے جس طرح رب ذوالجلال کی توحید کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر رب ذوالجلال نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال نے عاقب بنایا، اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تینوں ذمہ داریوں کو دل و جاں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا نبی مرسل ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں، اور نبی علیہ السلام آخر الزمان نبی ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔